اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ اسراء اور معراج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس کا راتوں رات سفر اسراء کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور بیت المقدس سے عالم بالا ساتوں آسمان کی سیر معراج کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی صاحبزادی ام ہانی فاختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں اپنے گھر کی طرح آرام فرما رہے تھے، جو شیب گھاٹی ابی طالب کے پاس تھا۔ اس گھر کا چھت کھولا گیا، جس سے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور سینہ چاک کیا، اور سینے کو آب زمزم سے دھو کر حکمت ایمان کو سینے میں ڈالا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے مسجد حرام کی طرف لایا۔ جب کہ کچھ اونگ باقی تھی تو مسجد حرام میں لیٹ گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام کے دروازے پر لایا اور براق پر سوار کیا۔ براق گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا قدم اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے، اور اس جگہ براق کو باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو انبیاء کی امامت کرتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی، اور جبریل علیہ السلام کی جانب سے پیش کردہ دودھ، شہد اور شراب کے پیالوں میں سے دودھ کو چن کر گمراہی سے بچتے رہنے اور فطرت پر قائم رہنے کا اپنی امت کو سبق دیا۔ جب بیت المقدس سے آسمان دنیا کی طرف شروع ہوا تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے نبوت کا اقرار بھی کیا۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو گئے۔ اسی دوران نمازیں فرض کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے مشاورت کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے نمازوں کی تعداد میں تخفیف بھی ہوئی۔ اسی صبح جب مکہ واپسی ہوئی اور لوگوں کو اس معجزے کی اطلاع ہوئی تو لوگ جھٹلانے لگے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تاخیر اس واقعے کی تصدیق کی، جس کی وجہ سے صدیق کہلائے۔ اسراء و معراج کے واقعے کو تقریباً 26 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، جو بہت ہی تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری و سیرت ابن ہشام کی طرح دیگر کتب حدیث و سیرت میں موجود ہیں۔ اسراء اور معراج کے معجزے کی بعض حکمتیں ہم کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین میں اپنی سلطنت کا نظام اور موسیٰ علیہ السلام کو بعض بڑی نشانیاں دکھائیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان میں موجود اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھلانے چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دعوے کو سچ کر کے دکھلایا اور حق کو غالب کیا، کیونکہ کفار و مشرکین نے بطور امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے اوصاف پوچھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ٹھیک بیان فرمائے اور ملک شام سے آنے والے قافلے کے متعلق مکمل تفصیلات بھی بتلائیں، جبکہ اس واقعے سے پہلے کبھی بیت المقدس کا سفر ہی نہیں تھا۔ اس معجزے کے ذریعے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی کرنا، کفار و مشرکین کی جانب سے ملنے والی مسلسل تکلیفوں کے غم کو مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کے ذریعے کم کرنا اور تسلی دینا۔ سبحان اللہ۔ اسراء اور معراج کے معجزے کی کیفیت۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسراء اور معراج کا واقعہ نیند کی حالت میں پیش آیا، جبکہ یہ بات در حقیقت باطل بلکہ کفر ہے۔
بعض اہل علم نے کہا کہ اسراء اور معراج کا واقعہ جسم کے بغیر صرف روح کے ساتھ پیش آیا، جبکہ حق اور حقیقت یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا، کیونکہ اگر اسراء معراج صرف روحانی طور پر ہی ہو تو نہ تو یہ معجزہ ہوتا اور نہ ہی نبوت کی دلیل بنتی۔ اگر اسراء و معراج صرف روحانی طور پر ہو تو مشرکین مکہ اس کی حقیقت کا انکار ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں اور ابد جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی استعمال کردہ تعبیر واضح فرمان سے تجاوز کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا براق نامی سواری استعمال ہوئی، جس کے متعلق یہ معروف ہے کہ وہ روحوں کو نہیں بلکہ جسموں کو اپنے اوپر سوار کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم بلا پر جانے کے متعلق شک کرنے لگے تو یہ باطل اعتقاد کبھی نزول ملائکہ کے انکار کی وجہ بھی بن سکتا ہے، جو بہر صورت نبوت کے انکار کی ایک شکل ہے۔ اسراء اور معراج کا سال، مہینہ اور دن۔ واقعہ اسراء اور معراج کے سال کی تعین میں سیرت و نگار اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، جن میں 11 پیش خدمت ہیں۔ بعثت سے پہلے، نبوت کے سال، نبوت کے 5 سال بعد، نبوت کے 12 سال بعد، ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے، ہجرت سے 1 سال 3 مہینے پہلے، ہجرت سے 1 سال 4 مہینے پہلے، ہجرت سے 1 سال 5 مہینے پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے، ہجرت سے 5 سال پہلے۔ واقعہ اسراء اور معراج کے مہینے کی تعین میں سیرت نگار اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، جن میں 9 پیش خدمت ہیں۔ ہجرت سے 6 مہینے پہلے، ہجرت سے 9 مہینے پہلے، محرم، ربیع الآخر، رجب، ربیع الاول، رمضان، شوال اور ذی القعدہ۔ جب واقعہ اسراء معراج کے سال و مہینے کی تعین میں اس قدر شدید اختلاف ہے تو دن متعین میں تو لازمی طور پر بدرجہ اولیٰ اختلاف ہو جائے گا۔ اس اختلاف کی مزید تفصیل کے لیے تفسیر کرتبہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری باب المعراج، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد المعاد اور دیگر کتب تفسیر و سیرت ملاحظہ فرمائیں۔ واقعہ اسراء و معراج کے سال، مہینہ اور دن کی تعین میں اس قدر شدید اختلاف اس بات کی سب سے واضح دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ اعظام وغیرہ کسی نے بھی اسراء و معراج کی مناسبت پر خصوصی جشن یا مخصوص عبادات کا اہتمام نہیں کیا۔ اگر یہ تمام بزرگان اس مناسبت پر یا عبادت یا جشن کا خصوصی اہتمام کرتے تو سال اور مہینے کی تعین میں بالکل اختلاف ہی نہ ہوتا۔ جس طرح دن اور رات میں 5 نمازوں کی فرضیت میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں، کیونکہ دور نبوت سے آج تک ان پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسراء اور معراج کا معجزہ ماہ رجب میں پیش نہیں آیا۔ اسراء و معراج کا سال، مہینہ اور دن متعین کرنے میں واقع شدید اختلاف سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسراء اور معراج کی تاریخ کی تعین کس قدر مشکل کام ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص بالکل یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اسراء و معراج صرف ماہ رجب میں ہی پیش آیا ہے۔ اس سلسلے میں محدثین و مورخین اور علماء و فقہ کے چند اقوال پیش خدمت ہیں۔ 3 صدی ہجری کے ممتاز محدث امام احمد کے شاگرد امام ابو اسحاق ابراہیم الحربا نے کہا کہ اسراء و معراج کا معجزہ 27 ربیع الاول کو پیش آیا، اور اس قول سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تبیین العجب میں اتفاق کیا ہے، اور امام ابن اسمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتویٰ نور علی الدرب میں اس کی تاکید کی ہے۔ محدث رخوں امام ابو الخطاب
عمر بن حسن ابن دہیہ الاندلسی الکلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض قصہ گو افراد نے ذکر کیا کہ اسراء و معراج کا واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا، جبکہ یہ بات جرح و تعدیل کے علماء کے نزدیک بالکل جھوٹ ہے۔ عقیدے کے امام ابو شامہ عبد الرحمن و مشکا شافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قصے بیان کرنے والے بعض افراد نے کہا کہ اسراء و معراج کا واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا، جبکہ یہ بات جرح و تعدیل کے علماء کے پاس سراسر جھوٹ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسراء و معراج کا معجزہ ماہ رجب میں واقع ہوا، جبکہ یہ بات ثابت نہیں، اور کسی نے کہا کہ اسراء اور معراج کی رات متعین کرنے میں اختلاف ہے، لیکن میرے اساتذہ و میاتی کے نزدیک ربیع الاول کا مہینہ رائج ہے، لیکن ماہ رجب میں جشن منانا اور اہل مصر کا 27ویں رجب کو جاگنا جہالت پر مبنی بدعت ہے۔ امام محمد خطاب و رینا مالکہ تبریسی مغربی نے کہا کہ معراج کے وقت میں اختلاف واقع ہوا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ معجزہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ عقیدہ، حدیث، فقہ اور تاریخ وغیرہ میں مہارت رکھنے والے دنیا بھر کے مختلف علماء کے صرف بعض اقوال سے معلوم ہوا کہ معراج کا واقعہ ماہ رجب میں پیش نہیں آیا ہے۔ جب یہ واقعہ ماہ رجب میں پیش نہیں آیا تو اس کی 27 تاریخ کی شب کو عبادت کا اہتمام کرنا اور مساجد کو ضرورت سے زیادہ روشن کرنا وغیرہ کام کیسے درست ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ تمام کام فی نفسہ بدعات ہیں، خواہ معراج رجب میں پیش آئے یا کسی اور مہینے میں۔ اسراء معراج اور بعض شرعی خلاف ورزیاں۔ اسراء و معراج کی مناسبت پر کسی ایک ایسی رات کو خاص کر لینا جس کی تخصیص کی اور جس میں عبادات کی شرعی دلیل نہ ہو، ایسا کام شریعت کی نظر میں بدعت ہے، اور بدعت کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، بلا کسی تفریق و بدعت حسنہ و سیاہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جو کوئی ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کرے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، قابل قبول نہیں بلکہ قابل رد ہے۔ جو کوئی ہماری شریعت و سنت کے مخالف عمل کرے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ لوگ بدعت کو حسنہ سمجھنے لگیں تب بھی ہر بدعت گمراہی ہے۔ بعض لوگ شب معراج کے موقع پر رات بھر جاگنے کے بعد فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور اجتماعی شکل میں سلام پڑھتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ائمہ اعظام جیسے سلف صالحین سے کسی بھی موقع پر اجتماعی شکل میں سلام کی صورت ثابت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے صحابہ کے کھڑے رہنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ شب معراج کے موقع پر اہتمام کے ساتھ زائد روشنی کی جاتی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں کوئی بھی ایسی دینی مناسبت نہیں جس میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفاء و صحابہ نے معمول سے زائد روشنی کی ہو، کیونکہ دینی موقعوں پر گھروں میں، محلوں اور مسجدوں وغیرہ میں زائد روشنی کرنا اللہ کے بندوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی علامت نہیں، بلکہ آگ کی پجاری مجوسیوں کی شناخت و منصوبہ بندی ہے۔ مسلمانوں کے رکوع و سجود غیر شعوری طور پر آگ کے لیے ہوں۔ فقہ حنفی کے مشہور معروف محدث، فقیہ اور محقق عالم نے کہا، نصف شعبان کی شب رات کی بدعتوں کے تعلق سے گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ دینی مناسبت پر ضرورت سے زائد روشنی کے استعمال کی ابتدا برامکہ کی جانب سے ہوئی، حالانکہ وہ آگ کے پجاری تھے۔ جب اسلام قبول کیے تو اسلام میں ایسے کام داخل کر دیے جن کے ذریعے دھوکہ دینے لگے یہ کام اسلامی کام ہیں، حالانکہ ان کا مقصد آگ کی عبادت تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کے رکوع و سجود آگ کے لیے ہوں، جبکہ شریعت نے کسی بھی موقع پر ضرورت سے زیادہ روشنی کو پسند نہیں کیا۔
اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس رات ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات یا ان جیسی راتوں شب معراج و شب برات میں زیادہ روشنی کا اہتمام کرنا بری بدعت اور گناہ کا کام ہے، کیونکہ اس میں مالوں میں اسراف کرنا اور اپنی حالتوں کے اظہار میں آگ کے پجاریوں سے مشابہت اختیار کرنا ہے۔ واضح رہے کہ قدیم زمانے میں مساجد کی تزئین کے لیے مشعل و چراغوں کا استعمال ہوا کرتا تھا، جو موجودہ زمانے میں کمکموں یعنی کہ بلبس کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، تو حنفی امام کے قول کے مطابق روشنی کے لیے خواہ آگ کا کثرت سے استعمال ہو یا بلبس کا، دونوں شکلوں میں آگ کے پجاریوں سے مشابہت ہے۔ 27ویں رجب کی رات عمل یا ایک مخصوص طریقے سے 12 رکعت نماز کی ادائیگی، پھر تسبیح و استغفار اور درود و دعا اور روزہ رکھنے سے متعلق شب الایمان کی روایت کے بارے میں فرمایا کہ یہ روایت بہت ضعیف ہے۔ شب معراج کے موقع پر بعض لوگ راتوں میں جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن فجر کی فرض نماز سے غفلت برتتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو بروقت فرض کیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اللہ عزوجل کو فرائض سے بڑھ کر تقرب اور ثواب حاصل کرنے کی کوئی شے محبوب نہیں ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شب معراج کے موقع پر راستے روک کر جلسے منائے جاتے ہیں۔ شریف النفس پڑھے لکھے مصروف وقت کے پابند روزگار سے جڑے محنتی حضرات، چھوٹے بچوں، عمر رسیدہ بزرگوں اور کمزور دل کے مریضوں کے لیے تکلیف دہ بلند آواز کے ساتھ موسیقی، فلمی نغموں کے طرز پر غیر متشرع بے ریش داڑھی منڈے تالیاں بجانے والے افراد کی قوالیاں لگائی جاتی ہیں۔ شب معراج کو عبادت کی رات سمجھنے کے باوجود دکانوں، مکانوں، سواریوں کو اور لائٹس کے بلب وغیرہ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور اللہ کی شریعت کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹو ویلرز پر برق رفتاری کے ساتھ 2 سے زائد افراد سوار ہو کر اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، جبکہ رحمان الرحیم بلکہ ارحم الراحمین رب کی جانب سے مبعوث رحمت العالمین کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ امام جعفر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب بے بنیاد واقعات کو دلیل بناتے ہوئے 22 رجب کو کنڈے بھرنا در حقیقت غیر سنی ہے، جو دراصل معاویہ رحمۃ اللہ علیہ عالمین جیسے صحابہ کرام سے عداوت ہے، جن کی وفات حسرت آیات اس روز ہوئی۔ اسراء و معراج کے معجزے سے عقیدے کے بعض سبق: رسولوں پر ایمان۔ دین اسلام کے 5 ارکان ایمان کے 6 ارکان اور احسان کا نام ہے، اور ایمان کے 6 ارکان میں انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، اور انبیاء رسولوں پر ایمان لانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو ماننا بھی ہے، جن میں اسراء اور معراج کا معجزہ شامل ہے۔ گزشتہ تفصیل کے مطابق اسراء اور معراج کے واقعے کا تعلق دین سے ہے، لہٰذا اگر کسی نے اسراء و معراج کے معجزے کا انکار کیا تو گویا اس نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا وہ بے ایمان و بے دین اور گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی قائم ہے۔ اسراء و معراج کے معجزے کو دین ثابت کرنے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر جگہ ہر چیز میں نہیں بلکہ عرش پر مستوی ہے، یعنی کہ قائم ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر چیز میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور نمازوں کی فرضیت وغیرہ کے لیے بیت المقدس تک براق کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے ساتھ 7 آسمان کی سیر کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت مندرجہ ذیل بعض دلائل سے ہوتی ہے۔ اللہ عرش پر موجود ہے۔
فرشتے روح جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں۔ آدمی اللہ کی جانب اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکی سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آسمان کی بلندیوں پر ہے۔ پھر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان کر اللہ کے عرش پر موجودگی ہونے کا عقیدہ رکھنا ایمان ہے، اور اللہ کے ہر جگہ بلکہ ہر چیز میں ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں پر زندہ ہے جسے موت نہیں آتی۔ ام المومنین زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا بقیہ ازواج المطہرات سے یہ کہتے ہوئے اپنے آپ پر فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے رشتہ داروں نے کروایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کی بلندیوں سے کروایا ہے۔ سابقہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن و حدیث اور خلفائے راشدین امہات المومنین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر چیز میں نہیں بلکہ بلندیوں میں عرش پر موجود ہے، لیکن اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ دیدار الہی۔ بعض لوگوں نے قیامت کے دن یا جنت میں روایت باری تعالیٰ کا سراسر انکار کیا، جبکہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق متعدد دلائل موجود ہیں۔ اس روز یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے جو اپنے رب کو ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ بعض صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو فرمایا کہ جس طرح بادل کے بغیر سورج کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی، اور جس طرح بغیر 14ویں کے چاند کو دیکھے ابر 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح بآسانی قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کے دیدار کو ثابت کیا، جبکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں یہ بات بتلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، وہ یقیناً بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ نور ہے، میں کیسے اپنے رب کو دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی میں اس نور کو دیکھا ہوں جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل تھا۔ سابقہ دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ دنیاوی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں کسی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ ہاں، قیام اللیل کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آئی جو گہری نیند میں تبدیل ہو گئی، تو بحالت نیند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے قربت نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام سے قربت ہے، جیسا آیات کے سیاق سے صاف واضح ہے، اور صحابہ میں ابو ہریرہ، عائشہ، ابن مسعود اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی ماننا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے تفسیر بن کثیر ملاحظہ فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے بیت المقدس کے سفر سے متعلق فرمایا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے بجائے اپنے بندے کی تعبیر استعمال کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زکریا علیہ السلام جیسے انبیاء کے لیے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے بندے کی تعبیر ہمیں ملتی ہیں۔ نورانی مخلوق فرشتوں کے بجائے جب انسان کے لیے بندے کی تعبیر استعمال ہو تو لغت و شریعت دونوں کی روح
یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بندہ سرتا پاہیسی طور پر نورانی و افسانوی مخلوق نہیں بلکہ بشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے پر شریعت میں بے شمار دلائل ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں، میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ دوستوں، ہمیں اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے، اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا براق نامی سواری کے ذریعے سفر، مسجد اقصیٰ کے حلقہ سے براق کو باندھ کر رکھنا، آسمان کے دروازے باندھ رکھنا، آسمانی دروازوں پر نگران فرشتوں کو مقرر کرنا اور آسمانی دروازہ کھولنے کے لیے کہنا وغیرہ، یہ تمام کام اس کام کی دلیل ہے کہ ہر ممکن جائز سبب اختیار کرنا تقدیر پر ایمان اور اللہ پر توکل کے خلاف نہیں، لہٰذا کسی مصلحت کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے پہلے جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے، پھر اسباب پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے معاملات مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ ہی پر توکل کو اللہ پر ایمان اور اسلام کے درمیان ذکر کیا ہے، کیونکہ حقیقی اور کامل اہل ایمان کسی نبی، صحابی، ولی، عامل، مرشد، درگاہ، تعویذ، دھاگے اور کڑے وغیرہ پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت صرف اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر ہمیشہ صرف اللہ ہی پر توکل ہو، بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یقیناً آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور بہت سی بدعت سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ اپ کمنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔